اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لکا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابداً الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ پچھلے ہفتے جو ہمارے آن لائن ڈسکشن گروپ میں جو سوال چل رہے تھے وہ اس طرح سے تھے کہ مرید کو تصور مرشد کرنا کیوں ضروری ہے؟ مرید کو تصور مرشد کرنا کیوں ضروری ہے؟ تصور مرشد کیسے کیا جاتا ہے؟ تصور مرشد کیسے کیا جاتا ہے؟ اور ایک اندھا تصور مرشد کیسے کرے گا جبکہ اس نے کبھی اپنے مرشد کو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی اندھا ہے تو وہ مرشد کا تصور کیسے کرے گا؟ پھر اگلا یہ تھا کہ کلمہ گونگا کیسے پڑھے گا؟ جو گونگا ہے وہ کلمہ کیسے پڑھے گا جبکہ وہ بول ہی نہیں سکتا؟ اور پانچواں سوال یہ تھا کہ بہرے مرید کو پیر کیسے تعلیم دیں گے؟ جو مرید بہرا ہے اس کو پیر کیسے تعلیم دیں گے؟ بڑا ہی ٹیڑھا قسم کا سوال پوچھا گیا تھا۔ یہ 5 سوال گروپ میں جو پوچھے گئے تھے بہت ہی مہتوپورن امپورٹنٹ سوال تھے جو کئی بار لوگوں کے زبانی پوچھے جاتے ہیں۔ آئیے اس پر گفتگو کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آن لائن ڈسکشن گروپ میں جو ہمارے محترم عزیز دوست اقارب اور دور دراز کے ہمارے دوست اور اسکالرز جو جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، اور مختلف خانقاہوں کے مختلف صوفیہ اکرام جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، علماء جو جڑے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ پہلے اس پر کیا کیا بات کرتے ہیں ایک نظر ڈال لیتے ہیں، پھر آخر میں چند بات اپنا بھی پیش کرتے چلیں گے۔ سب سے پہلے آئیے سنتے ہیں صوفی ظہیر عباس قادری صاحب جو کہ کرناٹک سے ہیں۔ وہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، تجھی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے عشق و محبت کا مرکز و محور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے زیبا اور پیکر جمیل تھا، یعنی رسول پاک کا چہرہ مبارک تھا، صحابہ اکرام دیکھتے رہتے تھے، اور اس قدر رچا بسا تھا کہ جب ذرا گردن جھکا لی تو دیکھ لی۔ وہ اپنے ذہنوں میں ہر وقت مرشد عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور قائم رکھتے تھے۔ صوفی ظہیر عباس قادری صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اپنے مرشد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہمیشہ قائم رکھتے تھے اور اس روحانی فیض و لذت اور کیف و سرور اسے حاصل کرتے رہتے تھے۔ کائنات تصوف میں صحیح مسلم کی یہ حدیث نقل ہوتی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ گویا میں چشم تصور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک جو کہ ہونٹوں کے نیچے دبی تھی دیکھ رہا ہوں۔ مطلب حدیثوں سے یہ بات ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی تصور میں رسول پاک کو دیکھا کرتے تھے اور رسول پاک کا تصور کیا کرتے تھے۔ کائنات تصوف میں صحیح مسلم کی دوسری روایت نقل ہے کہ عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا میں چشم تصور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کے اوپر دیکھ رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیاہ امامہ بندھا ہوا ہے سر پر، اور آپ کے اس کے دونوں کناروں کو اپنے شانوں کے درمیان لٹکا دیا ہے۔ مطلب صحابہ کرام بھی تصور شیخ کیا کرتے تھے۔ ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پیر کا تصور۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پیر کا تصور کہاں سے آ گیا، کسی زمانے میں نہیں تھا۔ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی صحابہ کرام رسول پاک کے تصور کیا کرتے تھے، رسول پاک کا تصور اپنے ذہن میں بسایا کرتے تھے، اور اس کا ذکر جو ہے حدیثوں میں مل جاتا ہے۔ تصور کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دوران نماز اسے قائم کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے فلسفی تھے، ہے نا بھائی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مطلب اتنے بڑے فلسفی تھے اور اتنے بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ دوران نماز تصور کو قائم کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شخصیت کریمہ کو تصور میں حاضر کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنے ذہن و دل میں آپ کی شخصیت کریمہ کو حاضر کرو اور پھر کہو السلام علیکہ یا ایھا النبی،
یا ایھا النبی السلام علیکہ یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من رانی فقد راء الحق، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے بے شک حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا بے شک اس نے حق کو دیکھا، اس نے خدا کو دیکھا۔ صوفیہ اکرام کے ہاں جو تصور شیخ پایا جاتا ہے وہ صحابہ کرام کے اسی معمول سے مستخرج ہے۔ تصور شیخ سے مراد ہے کہ مرید کمال اعتبار شیخ کی صورت میں ڈھل جائے اور سراپا شیخ کا نمونہ ہو جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرو اور اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، میں بھی تم سے محبت کروں گا، یعنی اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دوسرے جگہ پر آیا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں کہ بے شک تمہارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی جو ذات گرامی ہے اس میں بہترین نمونہ ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام اس پر عمل پیرا ہوئے اور رب کے محبوب بنے اور اپنے مرشد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ مقام حاصل کیا کہ رب کے محبوب ہو گئے۔ رسول پاک کے اتباع میں وہ مقام حاصل کیا کہ اللہ کے محبوب ہو گئے، سراپا حضور کے نمونہ بن گئے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے نمونہ موجود تھا، مگر کیا ہمارے لیے بھی کوئی نمونہ موجود ہے جس کو ہم اختیار کر سکیں؟ کیونکہ احکام شریعت نمونہ نہیں بن سکتے۔ وہ نمونہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں فنا ہو کر سراپا حضور کے نمونہ ہوئے، اور پھر یہ نمونہ سلسلہ وار بلند مرتبہ اہل بیت سے ہوتا ہوا اولیاء اللہ کے وساطت سے ہم مریدوں تک پہنچا ہے۔ یہ سلسلہ مولا علی کے بعد جو ہے ولایت ولیوں کے توسل سے ہم تک ہمارے مرشد تک پہنچا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، کیا کہا؟ کنہوں نے؟ ظہیر عباس قادری صاحب کہتے ہیں کہ تصور شیخ کو سمجھنے کے لیے کشافت قلبی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ راہ تصوف میں کشافت قلبی کے اسباب ہیں، 3 اسباب ہیں۔ پہلا حدث نفسی، دوسرا نظر برعشیہ اور تیسرا خطرات۔ پہلا حدث نفسی، دوسرا نظر برعشیہ اور تیسرا خطرات، یہ 3 اسباب بتائے جاتے ہیں راہ تصوف میں کشافت قلبی کے۔ خیال کا جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو وہ سچی تصویر بناتا ہے۔ جب ہم خیال کو پاک کرتے ہیں تو ہمارا خیال کیا کرتا ہے؟ سچا تصویر بناتا ہے جس چیز کا ہم تصور کرتے ہیں، جسے ہم رؤیا صادقہ بھی کہتے ہیں، جو سچے خواب کی صورت میں ہم کو نظر آتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کی سچی تصویر بناتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کا چہرہ بھی آتا ہے، اور جب ہم سو جاتے ہیں تو اسی کا چہرہ ہم خواب میں بھی دیکھتے ہیں۔ یہ تصور کا ایک بہت بہترین معاملہ ہے کہ ہم جس کا تصور کریں گے اور اگر ہم اپنے خیال کو پاک کریں گے تو اس کا صورت ہم کو ظاہر ہوگا، ہے نا بھائی؟ صوفیہ نے اس قوت خیالی سے نفس کے خلاف جہاد کا کام لیا ہے۔ صوفیہ اکرام نے اسی قوت خیالی سے، مطلب یہ جو پاور ہے، خیال کا جو پاور ہے، خیال جمانے کا جو پاور ہے، اس کو نفس کے خلاف جہاد کے لیے استعمال کیا، نفس کے خلاف وہ لڑے اور اپنے پیر کی صورت کا تصور کیا۔ جب ہم لوگ اپنے پیر کی صورت کا تصور کرتے ہیں تو ہمارا خیال بھی پاک ہوتا ہے اور ہمارا نفس بھی پاک ہوتا ہے، دونوں فائدہ ہے۔ کیونکہ بے رنگی اور بے صورتی کا تصور محال ہے۔ اگر ہم اللہ کا تصور کریں تو کیا تصور کریں گے؟ اللہ کا تو کوئی تصور ہم کر نہیں سکتے ہیں، چونکہ وہ نور علی نور ہے نا بھائی، اور تمام صورتوں سے پاک ہے اور بے عیب ہے۔ تو ہم بے رنگی اور بے صورتی کا تصور کر نہیں سکتے ہیں، وہ محال ہے۔ اس لیے مرشد کا تصور سے نفس کی اصلاح ہم کرتے ہیں۔ مرشد کا تصور سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفس کا اصلاح کرتے ہیں اور اپنے خیال کو ہم ایک جگہ مرکوز کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں۔ نفس اور جسم سے جو خواہشات پیدا ہوتی ہے اسے مجاہدات اور چلے سے ختم نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کی شکل بدل جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلا کرنے سے ہم بالکل یہ ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نفس اور جسم سے جو خواہشات پیدا ہوتی ہے اسے مجاہدات اور چلے سے ختم نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کی شکل کو بدل سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں اس انرجی کو۔ اگر ہم بھی خواہشات نفسانی کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو کسی خلیل صفت کا آنا ضروری ہے، اور وہ خلیل صفت نفس قدسی کون ہے؟ مرشد کامل ہے۔ وہ مرشد کامل ہمارا کیا ہے؟ خلیل صفت ہے، اور ہم اپنے خواہشات نفسانی کے آگ کو ہم اسی سے ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں داخل ہوئے تو نار نمرود کیا ہوا؟
آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آج بھی ہوگر کوئی ابراہیم سا ایمان پیدا، ہے نا بھائی۔ اگر ہم بھی خواہشات نفسانی کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو کسی خلیل صفت کا آنا ضروری ہے۔ جب سیخ کامل کے تصور قائم ہو جائے گا تو نمرودی آتش کے نام حکم صادر ہوگا اور یہ نفسانی چنگاری کا سلسلہ دائمی طور سے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تزکیہ خیال کے بنا تزکیہ نفس ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم خیال کو صاف نہیں کریں تو ہمارا نفس بھی پاک نہیں ہوگا۔ اس پر ایک بہت بہترین کلپ آپ کو مل جائے گی میری بنائی ہوئی۔ خیال کہاں سے آتا ہے یہ ضرور سنیے۔ خیال کہاں سے آتا ہے جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خیال کہاں سے آتا ہے۔ خیال ہمارے نفس سے آتا ہے اور نفس کا ہمارے خیال سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہم جس نفس پر ہوتے ہیں ویسا ہی خیال ہم کو آتا ہے۔ لہٰذا یہ بات جناب عباس صاحب بھی بہت اچھے سے کہہ رہے ہیں کہ تزکیہ خیال کے بنا تزکیہ نفس ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تزکیہ نفس کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، تو سب سے پہلے خیال کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اور خیال تبھی پاک ہوگا جب ہم اپنے خیال میں کسی ایسے شخص کو بسا لیں جو خود بذات خود پاک ہستی ہو۔ تصور شیخ سے یہ مراد ہوتا ہے کہ مرید ہر اعتبار سے اپنے شیخ کا نمونہ بن جائے اور شیخ کے صورت کے سانچے میں ڈھل جائے اور سراپا شیخ ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ تھے اور مولا علی علیہ السلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل آئینہ تھے۔ مطلب جو جتنا زیادہ اس پاک ہستی کے قرب و وصل میں ہوگا وہ اتنا زیادہ اس کا آئینہ ہوگا، ہے نا بھائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور غم جسم سے پاک ہونا ہی دوسرے عالم لطیف کے طرف پرواز کرنا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جسم کے غم سے اگر آپ پاک ہو جاتے ہیں، جسم کے غم سے، دنیاوی نفسانی غم سے، دنیاوی چیزوں کے غم سے، جس کو کہتے ہیں کہ اشیاء کے غم سے، غم جسم میں سب آ جاتا ہے۔ غم جسم سے پاک ہونا ہی دوسرے عالم لطیف کے طرف پرواز کرنا۔ اگر آپ عالم لطیف کے طرف پرواز کر رہے ہیں تو آپ کو کیا ہوگا؟ غم جسم ہٹنا شروع ہو جائے گا، غم جسم سے پاکی ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو اپنے وجود کی خبر نہیں ہوگی۔ یہ بات جناب عباس صاحب اپنے پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غم جسم سے پاک ہونا ہی دوسرے عالم لطیف کے طرف پرواز کرنا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کہا اور بہت عمدہ گفتگو کی۔ اختصار کے ساتھ میں تمام بھائیوں کا بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور ان کے جو اصل مواد ہیں، اصل وہ بات جو کہنا چاہتے ہیں ان کو میں لیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ چلیے جناب ظہیر عباس قادری صاحب کے ان مواد کے لیے بہت شکریہ، بہت بہترین بات آپ نے بتائی۔ اب آئیے جناب صوفی مزمل منیر صاحب جو بارامتی سے ہیں، مہاراشٹر سے، ان کی بات سنتے ہیں کہ وہ اس ٹاپک پہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مرید کو مرشد کا تصور کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ مرشد اللہ رسول کا نقشہ ہوتا ہے۔ مرید کو مرشد کا تصور کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ مرشد اللہ رسول کا نقشہ، اللہ کا بھی نقشہ اور رسول کا بھی نقشہ ہے۔ اگر اللہ رسول کے نقشہ کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مرشد کے نقشہ کو دیکھیے، اور اسی لیے اس کا تصور کرنے کی صلاح صوفیوں نے دیا ہے۔ خدا کا آئینہ ہے دیکھ اپنے پیر کی صورت، ہے نا بھائی۔ کیونکہ پیر کے قلب پر جو تجلیات الہی کا نزول ہوتا ہے وہ تصور شیخ کی برکت سے مرید تک بھی پہنچتا ہے۔ پیر کے قلب پر جو تجلیات الہی کا نزول ہو رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تصور شیخ کی برکت سے مرید تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے جس کو سب لوگ نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم کو اپنے پیر سے کچھ لینا ہے تو پیر کا تصور کرنا چاہیے۔ جب آپ پیر کا تصور کرتے ہیں تو پیر کے اوپر جو آ رہی ہے، اوپر سے روشنی آ رہی ہے، جو نور آ رہا ہے وہ سیدھے ڈائریکٹ آپ پر پہنچے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے کہ اگر آئینہ پر روشنی ڈالیے گا تو آپ کا چہرہ خود بخود روشن ہو جائے گا۔ ٹارچ مار کے دیکھیے آئینہ پر، دیکھیے آپ کا چہرہ پر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا۔ ٹارچ اپنے پر نہیں ماریے، ٹارچ آئینہ پر ماریے اور سامنے کھڑے رہیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، آپ بھی چکمکا جائیے گا۔ یہی ہوتا ہے، اس طرح کا فنکشن وہاں بھی کام کرتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں، راہ تصوف میں پیر کے تصور کی بڑی اہمیت ہے۔ پیر کی تصور کی بہت بڑی اہمیت، چھوٹا موٹا اہمیت نہیں سمجھیے اس کو۔ ہاں کچھ بات اور کچھ ٹیکنیکل بات جو آیا ہے صوفیوں کے اندر وہ بہت حکمت آمیز ہے، اس حکمت کو ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور اس کو ہلکے میں لے کے نظر انداز کر دیتے ہیں اور پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ آدمی کوئی آدمی ہوتا ہے جو اس میں ترنت کام کرنا شروع کرتا ہے، وہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو مرید کو ہر گھڑی پیر کا تصور قائم ہونا چاہیے، قائم کرنا چاہیے، صرف مراقبے اور ذکر کے وقت ہی نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مراقبہ میں بیٹھیں گے اور ایسے پیر کا تصور کریں گے تو پیر کا تصور ہو جائے گا۔
جی نہیں، ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ وہ تو ایک طریقہ ہے، مراقبہ میں بھی کیجئے، ہے نا، اور ذکر کے وقت بھی کیجئے۔ امام غزالی تو کہتے ہیں کہ آپ نماز کے وقت بھی کیجئے، ابھی میں نے اوپر ذکر کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ تو آپ جس وقت آپ چاہیں اپنے پیر و مرشد کا تصور کر سکتے ہیں، اور صرف ذکر مراقبے میں نہیں، ہر وقت رکھیں تصور، ہر وقت پیر کا تصور رکھیں، تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ میں اپنی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے پرسنلی بیٹھ کر کبھی تصور نہیں کیا آج تک، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میرا تصور شروع سے ہی قائم ہے۔ کیوں؟ اللہ کا کرم ہے ہم پر، اور اس قدر جو ہے شدت سے ہم نے اپنے مرشد کو اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کیا کہ ہم کو بیٹھ کے تصور کرنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑی۔ ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ پیر مرشد کا تصور ابھی بھی قائم ہے میرے سامنے۔ آپ یقین نہیں کیجیے گا میری بات پر، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ تھوڑا سا کوشش کیجیے گا، ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے مرشد سے شدید محبت ہونا ضروری ہے۔ ابھی ہم یہ بات بول رہے تھے کہ جب شدید محبت آپ کسی سے کرتے ہیں تو آپ کو الگ سے ایسے چہرہ سامنے لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ دیکھیے نا بھائی، آپ مجازی عشق کرنے والے لڑکوں کو دیکھیے، آپ گانے میں سنتے ہوں گے، آپ کتابوں میں پڑھتے ہوں گے، افسانے میں گانا میں آتا ہے، بالکل چہرہ سامنے سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ کسی بھی عاشق کا چہرہ معشوق کا چہرہ ہٹے گا؟ عاشق کو معشوق کا چہرہ سامنے سے نہیں ہٹ سکتا۔ اگر چہرہ نہیں سامنے آ رہا، اس کا مطلب وہ عشق ہے ہی نہیں، دھوکہ ہے، بیوقوف بنا رہا ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو بیٹھ کے تصور اس کا چہرہ ایسے لانا نہیں پڑے گا۔ وہ آپ سوتے ہیں، جاگتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ آپ کا محبوب نظر آئے گا سامنے۔ تو وہ چیز یہاں بھی صادر ہوتی ہے۔ اسی سے ایک بات ہم کو یاد آیا، ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے، ان کے پاس کوئی مرید ہونے کے لیے آیا تو مرید کرنے سے پہلے ان کو انہوں نے بٹھایا، کہا کہ کبھی عشق محبت کیے ہو؟ کہا کہ نہیں حضور۔ کہا کہ تو جاؤ، بھاگو 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 بھاگو، تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ جو مجازی عشق نہیں کیا ہو، محبت نہیں کیا ہو، اس کو مجازی عشق، حقیقی عشق سے کیا پتا چلے گا کہ کیا ہے نہیں ہے۔ اسی پر مومن خواہ مومن نے بڑا اچھا شعر کہا تھا کہ خدا یاد آ گیا مجھ کو بتوں کی بے نیازی سے، خدا یاد آ گیا مجھ کو بتوں کی بے نیازی سے، ملا بام حقیقت زین آئے عشق مجازی سے۔ مطلب اگر آپ نقلی عشق بھی نہیں کیے ہیں تو اصلی عشق کیا کیجئے گا؟ یہ بات مطلب اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ شدید محبت جب اپنے مرشد سے کر لیجئے گا یا ہو جائے گا، تبھی آپ کا تصور صحیح معنوں میں قائم ہو سکے۔ ٹیکنیکل بات ہے، جو بات نکل گئی تو ہم نے کہہ دیا۔ اب جو ہے آگے دیکھیے، مزید کہتے ہیں کہ گونگا جو پوچھا گیا نا بھائی کہ گونگا سے کیسے ہوگا معاملہ، مطلب گونگا کیسے کیا کرے گا، کلمہ پڑھے گا؟ تو کہا کہ گونگا اشارے سے کلمہ پڑھ سکتا ہے، اشارے سے ایسے کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسے وہ پڑھ سکتا ہے اشارے سے، پہلی بات۔ اور اپنے قلب سے اس کا اقرار کر سکتا ہے۔ اگر پیر مرشد چاہیں تو گونگے کو اشارے سے کلمہ پڑھا بھی سکتے ہیں، اور اس کی حقیقت اگر وہ کسی بھی طرح سے بتانے میں کامیاب ہو جائے، تھوڑی روحانی طریقے سے، تھوڑی الہامی طریقے سے، تھوڑی اپنے تصرف سے، تھوڑی اپنے توجہ سے، تو وہ دل میں کلمہ کا اقرار بھی کر لے گا۔ اور کچھ ایسے اشارے بھی پیر و مرشد کے پاس ہوتے ہیں جو اس اشارے سے وہ کلمہ کو سمجھا سکتے ہیں۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ پیری مریدی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، پیری مریدی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو صرف کان میں کہا جا سکتا ہے۔ پیری مریدی صرف کان میں کہا جا سکتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ اگر پیر مرید کو چاہے تو کان میں جو ہے پھسپھسا کر کے سب کچھ بتا سکتا ہے، اگلا کو پتہ بھی نہیں چلے۔ اگر وہ چاہے تو آنکھوں سے آنکھ ملا کر کے وہ سارا چیز ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ گونگا کو کیسے کلمہ پڑھائیں گے، اندھا کو کیسے سنائیں گے، یہ سب بیوقوفی والی بچکانہ بات ہے۔ کوئی بھی اگر ایسا بولتا ہے تو نہیں، سوچنے کی بات ہے۔ ایسا بہت سا گھٹنا گھٹا ہے جو آپ کو تواریخ میں مل جائے گا۔ تو یہاں پر میں نے کہا کہ بھائی مزمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ گونگا اشارے سے کلمہ پڑھ سکتا ہے اور اب قلب سے اس کا اقرار کر سکتا ہے۔ پیر اپنے نگاہوں سے تعلیم دے سکتے ہیں، چاہے تو کیوں نہیں دے سکتے؟ اندھا گونگا بہرا کا یہاں پر تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پیر اندھے مرید کو خواب میں اپنا دیدار کروا سکتے ہیں۔ اب اس پر دیکھیے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے پیر و مرشد شیخ افضل حسین مندی رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ ہوئے 27 سال ہو گیا، اور 27 سے زیادہ مرید ہم آپ کو گنوا سکتے ہیں جنہوں نے ان کو اپنے حیات میں نہیں دیکھا اور ان کے بعد دست بیعت ہوئے ہمارے والد محترم سے، اور آج دادا حضور ان کو خواب میں آ کر کے اپنا چہرہ بھی دکھا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ان کو تربیت بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ روحانی تربیت ہوتا ہے نا بھائی۔
تو اس طریقے سے پیر اندھے مرید کو خواب میں اپنا دیدار کروا سکتے ہیں اور جیسے چاہیں کروا سکتے ہیں۔ ہمارے مرشد میں نے کہا کہ 27 سال کے بعد کئی انجان لوگوں کو اپنے دیدار سے مشرف کر رہے ہیں اور اپنے فیض و برکات آج بھی بانٹ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ملاقات ان سے نہیں کی ہے آج ان سے کئی لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان سے باہر بھی ہیں لیکن ان کو خواب میں زیارت ہوتی ہے، ان سے بات ہوتی ہے، ان سے مشاہدات ہوتا ہے اور ان کو بشارتیں ہو رہی ہے۔ یہ کئی واقعات آپ سن چکے ہوں گے، ہم نے اپنے کئی مجلسوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اب ہے تصور مرشد سے یکسوئی قائم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مزمل صاحب کہتے ہیں کہ تصور مرشد کا جو ایک اور ٹیکنک ہے، ایک اور جو افادیت ہے، وہ فائدہ ہے، وہ کیا ہے کہ مرید کو پیر کے جانب رجوع کروانا اور کنسنٹریٹ کرنا اور یکسوئی قائم کرنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ چلیے بھائی، بہت شکریہ جناب منیر صاحب آپ کا۔ اب آئیے جناب صوفی عارف صاحب، یہ بھی کرناٹک سے ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں، انہوں نے کون سی اچھی بات کہی ہے اس کا ایک تذکرہ ہم لوگ کرتے چلتے ہیں۔ مرید کو رب کا دیدار کرنا ہوتا ہے اور رب تک پہنچنا ہوتا ہے، اس لیے مرشد کا تصور ضروری ہوتا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے! جناب عارف صاحب کہتے ہیں کہ مرید کو رب کا دیدار کرنا ہوتا ہے اور رب تک پہنچنا ہوتا ہے، اس لیے مرشد کا تصور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صاحب، مرشد میں فنا ہونے کا مطلب اس کا حکم بجا لانا اور فرما برداری کرنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں تو مرشد میں فنا ہوں، قوالی میں پورا مست رہتا ہے۔ ارے بھائی، کیسے فنا ہے آپ بتائیے نا، پوچھے تو پتہ ہی کچھ نہیں، کیسے فنا ہے؟ فنا مطلب یہ ہوا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عارف بھائی، کہ اگر آپ اپنے مرشد کے حکم کو بجا لائے، پوری طرح سے ان کے بتائے ہوئے راستے پر فرما برداری کرتے ہوئے چل رہے ہیں، تبھی نا آپ فنا مانے جائیے گا۔ ان کا حکم کو آپ مانتے ہی نہیں، اب کہتے ہیں میں تو مرشد میں فنا ہوں، ایسا نہیں چلے گا نا۔ مرشد میں فنا ہونے کے لیے مکمل فرما بردار بھی ہونا پڑتا ہے، مکمل۔ اب کہتے ہیں غوث پاک کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ مرید وہ ہے جس کا مراد ہی اللہ ہو۔ مرید کون ہے؟ مرید وہ ہے جس کا مراد اللہ ہو، جس کا مراد دولت ہو، دنیا ہو، بال ہو، بچے ہوں، تعویذ ہو، گنڈا ہو، یا کوئی اور دنیاوی یا کوئی بھی، یا ہم تو کہتے ہیں کہ وہ آخرت ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی آخرت کے فائدے کے لیے آ رہا تو وہ حقیقت میں مرید نہیں ہے، وہ غوث پاک کہتے ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ مرید وہ ہے جس کا مراد اللہ ہو، جس کا مراد اللہ ہو، صرف واسطے اللہ کے جو مرید ہوتا ہو، خدا کے لیے جو آتا ہو، وہ مرید ہے حقیقت میں۔ تو ان باتوں کے ساتھ جناب صوفی عارف بھائی نے اپنی بات کو ختم کی، حالانکہ انہوں نے اور بھی کئی باتیں کہی تھی، لیکن ان کی یہ باتیں ہم لوگوں کو بہت پسند آئی، جس کو ہم نے انڈر لائن کرتے ہوئے یوز کیا اور استعمال کرتے ہوئے آپ کو بتایا کہ ان کے مواد بہت بہتر تھے۔ شکریہ جناب عارف بھائی۔ اب جناب صوفی احمد سبحانی صاحب جو پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، انہوں نے کیا اس موضوع پر کہا۔ کہتے ہیں کہ مرید کو باطنیت کا سفر کرنے کے لیے تصور سیک کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرید کو باطنیت کا سفر طے کرنے کے لیے، روحانیت کا سفر طے کرنے کے لیے تصور سیک کی ضرورت پڑتی ہے، اور مرشد کے وسیلے سے وہ 9 دروازے بند کرتا ہے اور 10واں دروازہ باطن کا کھولتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات کہی آپ! مرشد کے وسیلے سے کیا کرتا ہے؟ 9 دروازے جو وجود کے ہیں وہ بند کرتا ہے اور 10واں دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ تصور سیک کی برکت سے ہوتا ہے۔ اور اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ اور یہ سفر مرید اپنے پیر کے ساتھ ہی طے کرتا ہے۔ یہ بات ان کی ہم کو بہت پسند آئی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پیر کے ساتھ یہ سفر طے کرتا ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ پیر کو چھوڑ کے ہم ایسے ہی اکیلے سفر طے کر لیں گے، نیور، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پیر کو چھوڑ کے آپ نہیں سفر کر سکتے، آپ پیر کے ساتھ سفر طے کریں گے۔ اب ایسے اس کا مطلب یہ نہ سمجھ آئیے، آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ پیر جس کا پردہ ہو گیا وہ پیر کا ساتھ چھوٹ گیا، جی نہیں، ایک دم غلط ہے آپ۔ پیر پردہ ہونے کے بعد اور زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے، اس بات کو سمجھیے، لیکن مرید ہونا چاہیے قابل۔ مرید اگر قابل ہو تو اس پیر کو روحانیت سے اپنے کو جوڑ لیتا ہے اور زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے، اور وہ سفر روحانیت کا طے کرتا جاتا ہے، اور وہ عالم ارواح سے آ کر کے آپ کو منزل مقصود پر لے جائیں گے۔ پیر پیر ہوتا ہے صاحب، کھیل تماشا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں، آگے چل کر کے جب سفر طے ہوتا ہے روحانیت کا تو وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ اندھا اپنے باطن کی آنکھ سے مرشد کا تصور کر سکتا ہے۔ فقر چلتے رہنے کا نام ہے، رکنے کا نام نہیں ہے۔ مرید جب تصور سیک کرتا رہتا ہے تو وہ بھی ایک دن فنا فی شیخ ہو جاتا ہے، اور پھر فنا فی رسول، اور پھر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ انہوں نے احمد سبحانی بھائی نے کہا۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات اور یاد آ گئی، حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فنا فی شیخ ہوا وہ فنا فی رسول ہوا،
اور فنا فی اللہ ہو گیا. اس لیے کہ تینوں ایک ہی بار ہو جاتا ہے, تینوں کو الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ پہلے فنا فی الشیخ ہوں گے, پھر فنا فی الرسول ہوں گے, پھر فنا فی اللہ ہوں گے, کوئی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی فنا فی الشیخ ہو گیا وہ فنا فی الرسول بھی ہو گیا اور فنا فی اللہ بھی ہو گیا. یہ وارث علی شاہ کا کوڈ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اور یہ احمد سبحانی بھائی نے بھی اس کو انڈیکیٹ کیا ہے. اور پھر فنا فی رسول فنا فی اللہ کی منزل طے ہو جاتی ہے, اور پھر بقا باللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے, اور وہ بھی نور علی نور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, کیا بات ہے, بہت خوب سبحانی بھائی, آپ نے اس بات کو اچھے انداز میں پیش کیا, شکریہ. اب سنتے ہیں جناب محترم فخر عالم وارثی صاحب کی بات. فخر عالم وارثی صاحب مدد اللہ علی کی بات سنتے ہیں. کہتے ہیں کہ مرشد کا چہرہ چہرہ خدا ہوتا ہے, اس لیے مرید کو تصور مرشد کرنا ضروری ہے. مرشد کا چہرہ ہی چہرہ خدا ہے. ایک لائن میں انہوں نے اپنی بات ختم کر دی. مرشد کا چہرہ چہرہ خدا ہے. تصور مرشد کا مطلب ہے مرشد کی صورت کو اپنے وجود میں سما لیا جائے, مرشد کی صورت کو اپنے وجود کے اندر سما لیا جائے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت بہتر جناب فخر عالم وارثی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اب آئیے سنتے ہیں صوفی معراج صاحب جو مہاراشٹر سے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تصور مرشد اس لیے ضروری ہے کہ مرید کو راہ تصوف میں چلنے میں کوئی دشواری نہ ہو. مرید کو راہ تصوف میں چلنے میں آسانی ہو, اس لیے تصور کرنا پڑتا ہے. جس طرح سے پاور کے گلاس کو دھوپ میں رکھنے سے کاغذ جل اٹھتا ہے, اسی طریقے سے پیر کا تصور مرید کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے. بہت ہی بہترین مثال انہوں نے لاجک کے ساتھ رکھا ہے کہ جس طرح سے وہ گلاس دیکھتے ہوں گے جو دھوپ میں اگر آپ اس کو لے کے بیٹھیں اور کاغذ کو ایسے کنسنٹریٹ کر کے جلائیں, اس پر رکھیں, تو آپ دیکھیے گا کہ تھوڑی دیر کے بعد کاغذ بنا ماچس کا جل جائے گا. کیوں؟ ایسے اس گلاس کو آپ رکھ دیجئے, کچھ نہیں ہوگا, لیکن اس کو کنسنٹریٹ کیجیے گا کسی کاغذ پر تو کیا ہوگا, وہ جل اٹھتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے تصور شیخ جب ہم کرتے ہیں اور کنسنٹریٹ کرتے ہیں اپنے قلب کو ان کی طرف, تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا قلب بھی روشن ہو جاتا ہے اور پیر کی تجلی ہمارے قلب پر اترنے لگتی ہے. بہت بہترین بات انہوں نے پیش کی. بہرے مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کی نقل کرے. اگر کوئی بہرا ہے اور وہ سن نہیں رہا ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ جیسا جیسا پیر کرے ویسا ویسا مرید بھی کرے. تو دیکھے گا کہ پیر کیا کر رہا ہے, وہ بہرا ہے تو کیا دقت ہے, وہ بھی دیکھتے دیکھتے عطایت کرتے کرتے اس کو بھی تعلیم تربیت ہونی شروع ہو جائے گی. اس سے اس کی تعلیم ہوگی. مرشد پر فوکس کرنا ضروری ہے, مرشد پر فوکس کرنا ضروری ہے, کنسنٹریٹ کرنا ضروری ہے. مرشد کا سچا تصور کرنے والا لاکھوں میں ایک ہوتا ہے. یہ بہت اچھی بات انہوں نے فرمائی. کہا کہ مرشد کا تصور کرنے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں, لیکن صحیح معنوں میں جو مرشد کا سچا تصور کرنے والا ہوتا ہے وہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے. سب کے بس کی بات بھی نہیں ہے, یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. بہت شکریہ جناب معراج صاحب, بہت بہت بہتر. اب جو ہے اگلا ہمارے اسکالر دوست ہیں, وہ بھی پاکستان سے ہیں, صوفی رضوان نوشاہی صاحب. بہت مزے کی بات انہوں نے بھی بیان کیا ہے اور کرتے ہیں اکثر و بیشتر. کہتے ہیں کہ عاشق معشوق کے تصور میں گم رہتا ہے. تصور مرشد اصل عبادت ہے, اور عشق کسی کے کہنے سے اور کروانے سے نہیں ہوتا بلکہ خود بخود ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ کسی کا بھی تصور جمانے سے کسی کا تصور تھوڑی جمتا ہے. جس سے عشق ہوگا اس کی تصور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور جس سے عشق نہیں ہوگا آپ جتنا بھی تصور کریں تصور قائم ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ عاشق معشوق کے تصور میں گم رہتا ہے. تصور مرشد اصل عبادت ہے, اور عشق کسی کے کہنے سے اور کروانے سے نہیں ہوتا بلکہ خود بخود ہوتا ہے. لیکن طریقت کا ایک رواج ہے اور ایک طریقہ ہے کہ ایسا کرنے سے بھی بعض لوگوں کو وہ چیزیں ملنی شروع ہو جاتی ہے. مان لیا کسی کو اگر عشق حاصل نہیں ہے تو ایسے کرتے کرتے اس کو عشق بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی بات, ایسا کوئی نہیں سمجھے کہ نہیں ہوگا, نہیں, ایسا ہوتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پریکٹس کرتے 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 ہو جاتا ہے. کہتا ہے نا کہ نقل کرتے کرتے کبھی کبھی اصل ہوتا ہے. یہ بھی بات صحیح ہے. کہتا ہے کہ بھائی نقل پرستی مت کرو. بہت سے لوگ کہتے ہیں, یہ اپنی جگہ پہ بات صحیح ہے, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نقل کرتے کرتے آدمی اصل کو پا لیتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے, اس سے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے آدمی کو. اسی لیے تصور کرتے 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 تصویر قائم بھی ہو جاتی ہے اور محبت عشق میں تبدیل بھی ہو سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ نہیں ہو, اور ایسا ماننا غلط ہے. ہمیشہ پوزیٹو سوچنا چاہیے آدمی کو, ہے نا. اور تصور شیخ مرید کا روح ہوتا ہے. محبت دل کے زبان ہے, اس میں دیکھنے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. محبت کیا ہے؟ دل کی زبان. محبت دل کی زبان ہے. محبت میں بولنے کی ضرورت ہے, بولیں گے
یا کچھ کہیں گے تو محبت ہوگا نہیں. آپ یقین کیجئے گا کسی دن آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھیے, کسی بچہ کو آپ مطلب ایسے جھوٹ موٹ کا ایک تھپڑ ماریے اور ہنستے رہیے تو وہ نہیں روئے گا. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے آپ کے بھاشا کو کہ آپ غصہ ہیں کہ اس سے خوش ہیں آپ, تو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ دلار سے مارا, پیار سے مارا ہم کو, اس لیے نہیں روئے گا. لیکن اگر آپ صحیح معلوم ماریے گا, ہلکا سے بھی ماریے گا تو بہت روئے گا وہ. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں ہم کو جو ہے یہ بہت مطلب ناراض ہو کر کے مارے ہیں. تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ محبت دل کی زبان ہے. تو دل کی زبان جب چالو ہو جاتی ہے تو اس میں آنکھ کا ہونا, منہ کا ہونا, کان کا ہونا, یہ سب معنی نہیں رکھتا ہے. یہ بات بھی جناب رضوان نوسائی بھائی نے بہت عمدہ طریقے سے کہی ہے کہ محبت دل کی زبان ہے, اس میں دیکھنے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے صاحب. اور تصور سیخ مرید کا روح ہوتا ہے. تصور سیخ جو ہوتا ہے مرید کا کیا ہوتا ہے؟ روح ہوتا ہے. مطلب اگر کسی مرید کے اندر تصور سیخ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے وہ مردہ ہے. اس لیے اس کو ضرور تصور کرنا چاہیے, تصور قائم کرنا چاہیے اس کو, تبھی وہ مرید ہے اور اپنے مراد کو پہنچ سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, شکریہ صاحب, بہت بہتر. اب آئیے جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب کی بات سنتے ہیں جو گریڈی جھارکھنڈ سے ہیں. کہتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ہے تو دیکھ اپنے پیر کی صورت, محمد کی علی کی ہے یہی شبیر کی صورت. یہ بہت بڑا کلام ہے جس کو ہم نے کبھی پڑھا بھی ہوگا, ہمارے چینل پہ کہیں مل جائے گا کہ خدا کو دیکھنا ہے تو دیکھ اپنے پیر کی صورت. اللہ کا شاعر کہتا ہے کہ خدا کا آئینہ ہے دیکھ اپنے پیر کی صورت, محمد کی علی کی ہے یہی شبیر کی صورت. کسی نے لکھا ہے تو ایسا نہیں لکھ دیا ہے, کسی نے کافی سوچ کر کے اس کو لکھا ہے. بہت بہتر بات 2 جملے میں آپ نے کہی ہے, بہت شکریہ صاحب. آپ جناب صوفی کامران قادری صاحب کی بات سنتے ہیں جو پاکستان سے ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اپنے بندے پر 360 تجلی نازل فرماتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اپنے بندے پر 360 تجلی نازل فرماتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے, جیسے چاہے وہ جسے چاہے عطا کر دے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ قادر مطلق ہے. بہت بہتر بات آپ نے کہی صاحب کہ اپنے 360 تجلیوں کو نازل فرماتا ہے, وہ جیسے چاہے ویسے نازل کرے, کسی کو جس طرح سے چاہے وہ عطا کر دے, کسی کو تصور سیخ سے عطا کر دے, کسی کو عشق عطا کر دے, کسی کو محبت عطا کر دے, کسی کو شہادت سے جو ہے منزل طے کروا دے, کسی کو جو ہے مصیبتوں سے راستے سے طے کروا دے. یہ اس کی مرضی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جس کو جیسے چاہتے ہیں اس کو اپنی قربیت میں جگہ دے سکتے ہیں اور اپنے تجلی کا نزول فرما کر کے اس کو مالا مال کر سکتا ہے. صاحب بالکل کامران بھائی کی بات بھی بہت مزیدار رہی, بہت شکریہ آپ کا. اب آئیے محترمہ ڈاکٹر شبانہ وارسی صاحبہ کی بات سنتے ہیں جو یو پی سے ہے. یو پی سے ایک ڈاکٹر ہماری بہن ہے, وارسی بہن ہے, اور بہت معتبر انداز میں, بہت ہی ٹیکنیکل ڈھنگ سے وہ بہت ہی عالمانہ گفتگو کرتی ہیں ہمارے گروپ میں ماشاءاللہ. سنیے وہ کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر شبانہ کہتی ہیں کہ جس بشر میں خدا کا نور ظاہر ہو جاتا ہے وہی اصل میں بشر کہلانے کا حقدار ہے. جس بشر میں خدا کا نور ظاہر ہو, بشر تو سب ہے. اکبر وارسی صاحب نے اسے نہیں کہا تھا کہ بشر کے شکل میں اندھوں کو کیا معلوم ہوتا ہے, یہ وہ آئینہ ہے جس میں خود خدا معلوم ہوتا ہے, ایسے نہیں کہا تھا, بہت سوچ کے کہا تھا. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جس بشر میں خدا کا نور ظاہر ہو جاتا ہے وہی اصل میں بشر کہلانے کا حقدار ہے. بشر تو سب ہے, دیکھنے کو تو سب آدمی ہیں, لیکن کیا واقعی میں سب آدمی ہیں؟ کیا سب کے اندر وہ نور ہے؟ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بشر میں خدا کا نور جب ظاہر ہو جاتا ہے تو وہی اصل میں بشر کہلانے کا حقدار ہوتا ہے, اور وہی پیر ہوتا ہے مکمل, جس پر جو ہے نور خداوندی کا ظہور ہوتا ہے, جو مظہر خداوندی ہو جاتا ہے, وہ حقیقی معنوں میں بشر ہوتا ہے اور مثل بشر ہوتا ہے. وہ مرشد کے مقام پر ہوتا ہے اور پوجنے کے قابل ہوتا ہے, پوجنے کے قابل ہوتا ہے. آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں, لیکن کس کو؟ جس پر اللہ کا نور ظاہر ہو چکا, جو معرفت الہی کے راج سے مالا مال ہو چکا ہے, جس پر اس کی حقیقت کھل گئی ہے, جو فنا فی اللہ فنا فی الرسول اور بقا باللہ کے منزلوں سے بالکل پار کر چکا ہے. وہ آدمی آدمی نہیں ہے, وہ آدمی نما ہے. وہ آدمی آدمی نہیں ہے, آدمی نما ہے. وہ بشر بشر نہیں ہے, مثل بشر ہے. آپ اس کا تصور بھی کریں, اس کی پوجا بھی کریں. وارثہ سلسلہ میں تو کھل کے کہا جاتا ہے, اس کو لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں. حالانکہ یہ کافرانہ حرکت ہے شریعت کے اعتبار سے, لیکن جو لوگ حقیقت کو پا گئے اس کے لیے بشر کے شکل میں اندھوں کو کیا معلوم ہوتا ہے, صنم کو کر کے سجدہ کس طرح ہو جائے گا کافر, وہ مومن جس کو ہر شے میں خدا معلوم ہوتا ہے.
تو ڈاکٹر سبانہ نے اس بات کو بہت اچھے سے وضاحت کرتے ہوئے اپنی بات کو بیان کیا تھا۔ اب وہ مرشد کے مقام پر ہوتا ہے، پوجنے کے قابل ہوتا ہے، مرشد کا دیکھنا ہی خدا کا دیکھنا ہوتا ہے۔ حق ہے، طریقت میں تصور سیک کے 4000 نشست ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تصور کیا کوئی ایسا ہی کرتا ہے؟ تصور کرنے کے 4000 نشست ہیں، 4000 سٹنگ ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کا پیر آپ کو کیسے تعلیم کرتا ہے، آپ کو کیسے کرنے کے لیے کہتا ہے۔ آپ کا پیر جو کہتا ہے وہی کیجئے، کسی کے دیکھا دیکھی مت کیجئے۔ 4000 نشست اور 4000 بیٹھک ہے اس میں، ایسا آسان نہیں ہے بھائی کہ میں نے کوئی جیسے چاہے ویسے کر لے، نہیں۔ طریقت میں تصور سیک کے 4000 نشست ہیں۔ وہ تصور کے لیے کوئی بھی اسم پاک کو دہرانا ہوتا ہے، کوئی بھی اسم پاک کو دہرانا ہوتا ہے۔ جس دن خدا کا کرم ہوتا ہے اس دن تصور قائم ہو جاتی ہے۔ مرشد کا تصور قائم کرنا ہی صلاۃ قائم کرنا ہے۔ صلاۃ قائم کرنا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ مرشد کا تصور کو قائم کرنا ہے۔ بالکل انہوں نے اوپنلی کہا دیا اس بات کو۔ اور اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ مرشد کے تصور کو قائم کرنے میں، صلاۃ کو قائم کرنے میں جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں، چاہے وہ حجاب ہو، چاہے وہ آپ کا نفس ہو، چاہے وہ آپ کا جو کچھ بھی ہو، اس کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اس کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر سبانہ وارثی نے بہت اچھے انداز میں نہایت ہی عمدہ لاجک کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی ہے، تصور شیخ کو بالکل کھول کر رکھ دیا ہے۔ بہت شکریہ محترمہ آپ کا۔ اور آگے کہتی ہیں کہ طالب صادق کے اندر جو شدت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، وہ اسے منزل و مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی ایسے کہیں پہنچ جاتا ہے فٹاک سے، نہیں، اس کے اندر جب تک شدت نہیں ہوگی وہ منزل و مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، اور اسے کوئی ایلیمنٹ، سپورٹیو ایلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آنکھ، کان، منہ، یہ سب سپورٹیو ایلیمنٹ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم کو صرف سپورٹ کرتے ہیں۔ آنکھ کے ذریعے سے کسی کو دیکھنا یا پڑھنا، لکھنا، سننا، یہ سب ایک سپورٹیو ایلیمنٹ ہے، صرف سپورٹ کرتے ہیں ہم کو، اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ فقیری میں ان سب چیزوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ملتا ہے بھائی ہم کو تو کچھ آتا نہیں، ارے بھائی مت آؤ، نہیں آوے تو اچھا ہے نا۔ لوگوں نے کہا کہ میں نے تو اپنی ساری کتابیں ندی میں، دریاؤں میں ڈال دیا، سب کو پھینک دیا، پڑھائی لکھائی چھوڑ دیا، کوئی مطلب نہیں رہا، ہم کو بالکل مست ہو گئے، بس ایک چہرہ یاد ہے اور ہم کو کچھ یاد نہیں ہے نا۔ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں، الگ الگ انداز میں یہ بات بیان کی کہ بس ایک چیز ہم نے یاد رکھا، باقی سب بھول گئے، ہم کو کسی کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سپورٹیو ایلیمنٹ کے چکر میں مت رہیے، ایک چیز کو پکڑ لیجیے، ہے نا۔ بڑا اچھا کسی شاعر نے کہا ہے، نیاز بریلوی صاحب نے کہا تھا کہ جا کے جب مکتب عشق میں نے شبق فنا لیا، جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا۔ ارے یہاں تو پڑھ لکھ کر کے بھولنے کی بات ہے، یہاں پڑھنے لکھنے کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے سے تھوڑی سی بس ایک دلجوئی ہوتی ہے، ذرا ذکر فکر ہو جاتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے، ذرا دل لگتا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہاں پر، ان سب چیزوں کا کچھ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جب اس سے ذکر ہوتی ہے، جب فکر ہوتی ہے تو روحانیت کو تازگی ملتی ہے، یہ فائدہ ہے اس سے۔ بہت اچھا، بہت اچھا ڈاکٹر شبانہ احمد صاحبہ نے بہت بہتر طریقے سے بات کی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں جناب صوفی بابا اسحاق گوہر علی شاہ صاحب۔ بابا اسحاق حیدرآباد سے ہیں، ماشاءاللہ بہت پرانے ہمارے جیت بزرگوں میں سے ہیں، اور ان کی بات چند لفظوں میں سن لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہر خانقاہ میں تصور سیک کی الگ الگ تعلیم ہے، ہر خانقاہ میں تصور سیک کی الگ الگ تعلیم ہے، اور مرشد اپنے نگاہوں سے عطا کرتے ہیں، مرشد اپنے نگاہوں سے عطا کرتے ہیں، اور جو ان کا حکم ہو اس پر عمل کرنا چاہیے، بس جو ان کا حکم ہو اس پر عمل کرنا چاہیے، باقی چیزیں سسٹمیٹک ڈھنگ سے آگے ہوتی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت بہتر، بہت بہتر جناب۔ اب آئیے صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب جو کلکتہ سے ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو وظیفہ مرشد کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھا جائے، غور فرمائیے گا، جو وظیفہ مرشد کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھا جائے وہ بغیر تصور کے ساتھ 1000 مرتبہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے۔ صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ جو وظیفہ مرشد کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھا جائے وہ بنا تصور کا 1000 لاکھ مرتبہ بھی پڑھنے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جو مرشد کے تصور میں رہ کر ایک دفعہ پڑھا جائے۔ اللہ، کتنی برکت کی بات۔ اور یہیں پر دیکھیں، یہ بات ہم کو یاد آ گیا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کسی کتب میں نے ان کا پڑھا تھا کہ تمہارے پیر و مرشد کا دیا ہوا وظیفہ ایک طرف
اور سارے عبادت ریاضات اور نفل اور نشستیں ایک طرف، تمہارے مرشد کا دیا وظیفہ ایک طرف، چھوٹا سا کا کیوں نہ ہو، آدھے گھنٹہ کا کیوں نہ ہو، 15 منٹ کا کیوں نہ ہو، ایک طرف، اور باقی ساری دنیا بھر کی عبادت ریاضت ایک طرف، اس کو اگر تولا جائے گا تو تمہارے مرشد کا وظیفہ بھاری ہوگا، اس کے فضائل، اس کے برکات، اس کے افادیت بھاری ہوگا۔ اب سوچئے صاحب، کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ تصور شیخ اور مرشد کا دیا ہوا جو نسخہ ہے ٹھیک اسی طرح سے کام کرتی ہے جس طریقے سے ہم کسی ڈاکٹر سے ملیں اور پرسکرپشن میں اپنا علاج لکھا کر کے لے آئیں، دوا لکھا کے لے آئیں، وہ تو سٹیک ہم کو بالکل ڈائگنوز کر کے دیتا ہے میرے لیے کہ ہم کو کیا چاہیے اور ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شفا خان ہے، مرشد جا وظیفے کی دوا لے، بیمار ہے تو دل کا علاج کرا لے، میں نے لکھا تھا، ہے نا؟ تو جب شفا خانہ ہے مرشد جائیے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ڈائگنوز کر کے مرشد آپ کو جو آپ کے لیے بتا رہا ہے وہ آپ کا بالکل 100% کارگر ہے، وہی کرنا چاہیے آپ کو اور کچھ نہیں، اور جو وہ حکم دے وہ کرنا چاہیے، باقی کچھ نہیں، باقی دیکھا جائے گا۔ اور ان کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کو اپنانا ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کا پرجا ہم نہیں لیں دوائیں اور کہیں کہ اچھا پر سال کا جو ان کا پرسکرپشن ہوگا نا سب جمع کر کے وہی سب دوائیاں خرید کے کھائیں گے، کیا ٹھیک ہو جائیے گا؟ نہیں ہوئیے گا۔ ارے پر سال، اگلے سال کیا تھا نہیں تھا، کون سا بیماری تھا آپ کو، کیا جانچ ہوئی تھی، وہ سب پرانی باتیں ہیں۔ اب آپ 1400-1500 برس والی بات جو چیزیں آ رہی ہے فرائض و سنت اور نوافل میں، وہ ٹھیک ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں کہ وہ فائدے مند نہیں، فائدے مند ہے، لیکن وہ آپ کے لیے اتنا کارگر نہیں ہے جتنا کارگر آپ کا مرشد کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ پرووڈ ہے یہ بات بالکل ہم بالکل ڈنکے کی چوٹ پر اور دلیل کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ خواجہ مولوی چشتی نے بھی یہ بات کہی ہے اور بہت سارے بزرگوں نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھا کہ اس کی بڑی فائدے ہیں۔ تو یہ ہو گئی بات۔ اب آگے دیکھتے ہیں، حضرت اویس کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تصور سیک کے بے پناہ دولت تھی جس سے ان کو اتنا عظیم مرتبہ ملا، اور وہ یہ عمل صحابہ کرام اور تابعین سے بھی ثابت ہے۔ ارے حضرت اویس کرنی رسول پاک کو تو ظاہری طور سے کبھی نہیں دیکھے، لیکن اب وہ کون سی دولت تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا جو ہے مرتبہ ملا کہ ان کو وہاں سے جو ہے خرقہ مبارک جا کر کے پیش کیا گیا۔ خرقہ مبارک کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ ارے وہ باطنی خلافت ہے صاحب، خلافت ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، وہ خلافت ہے۔ تو تصور شیخ سے وہ منزل حاصل ہوا کہ جو بغل میں رہ کر کے بھی لوگوں کو نہیں ملی، ہے نا؟ یہ برکت ہے۔ حالانکہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ماں کی خدمت کی تھی، ماں کی خدمت کا بھی ان کو بہت صلہ ملا، اس سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن تصور شیخ کی ہی وہ دولت تھی جس کی وجہ سے ان کو خرقہ مبارک کی دولت نصیب ہوئی، یہ لوگوں نے اس کا اقرار کیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، تصور شیخ کرنے سے شیخ کے اندر کام کرنے والی لہریں ہمارے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ میں نے ابھی بات کی ہے، اس پر ذکر ہوا ہے کہ جب ہم تصور کرتے ہیں تو پیر و مرشد کے اندر جو ویوز چل رہا ہے، جو وائبریشن ہے ہمارے پیر و مرشد کے اندر، وہ پارلر اور ورٹیکلی جو ہمارے پاس جو ویوز آ رہی ہے وہ ہمارے اندر ڈائیورٹ ہوتی ہے، ہمارے قلب کے اندر وہ پیوست ہوتی ہے، تب مزہ آتا ہے پھر، اور شیخ کا علم عرفان ہمارے اندر ظاہر ہونے لگتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر جو خصوصیت تھی وہ آپ کے اندر دھیرے 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 آنے لگے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جناب ظفر افتخاری بھائی۔ اب آئیے صوفی سید سلیم صاحب جو بنگلور سے ہیں، ان کی بھی بات سن لیتے ہیں کم لفظوں میں۔ کہتے ہیں کہ مرید کی پیاس کو تصور شیخ سے ہی بجھایا جا سکتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے! مرید کی پیاس کس سے بجھتی ہے بھائی؟ تصور شیخ سے بجھتی ہے۔ دیکھیے ہمارے اسکالرز کتنے اچھی اچھی باتیں لے کر کے آتے ہیں، اور ان تمام باتوں سے ہم جو دوسرے تو بعد میں سیکھتے ہیں، پہلے تو ہم اس سے معزوز ہوتے ہیں اور ہم اس کو سیکھتے ہیں، اور ایک بہترین علم ہم کو حاصل ہوتا ہے سب سے پہلے، پھر بعد میں آپ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرید کی پیاس کو تصور شیخ سے ہی بجھایا جا سکتا ہے، سبحان اللہ، اور بہرے مرید کو مرشد خواب کے ذریعے یا الہام کے ذریعے تعلیم دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، کیوں نہیں، حقیقت ہے یہ۔ اور کلمہ کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے نفی اثبات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ کلمہ کو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو طوطا بھی یاد کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس سے معنی نہیں رکھتا ہے، وہ رٹنے سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے نہیں، اس کے اندر کیا مغز ہے، کس بات کی نفی، کس بات کا اثبات، کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ سارا سمجھنا معنی رکھتا ہے۔ اور سمجھنے کے لیے پڑھنا زیادہ ضروری نہیں ہے، سمجھنا تو اندر ہوتا ہے، سمجھنا اندر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سید سلیم بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔
اب عاشق سہروردی بھائی نے ایک بار اور ایک بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ گرو کے صورت میں ایشور پرکٹ ہوتے ہیں اور اسی لیے ایک صورت کو پکڑ لینا چاہیے۔ ماشاءاللہ، واہ، ہندی کی بات آپ نے بہت عمدہ طریقے سے کہا کہ گرو برہما، گرو وشنو، گرو مہیشورا کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گرو کے صورت میں ایشور پرکٹ ہوتے ہیں، گرو کے صورت میں ایشور پرکٹ ہوتے ہیں۔ ارے یہ داستان تو ہو چکا ہے، کئی بار لوگوں نے دیکھا، حضرت وارث علی شاہ کے زمانے میں بھی یہ گھٹنائیں گھٹی ہیں۔ بعض لوگوں کو رام، کسی کو کرشن، کسی کو برہما، کسی کو وشنو دکھتا تھا اور آ کر کے وارث پاک کے قدموں میں گر پڑتے تھے لوگ۔ ارے زیادہ دور مت جائیے، ہمارے پیر مرشد کے پاس بھی جو لوگ آتے تھے غیر مسلم، تو کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب وہ آئے ملنے تو انہوں نے خواب میں زیارت کیا اور دیکھا کہ برہما بھی یہی ہیں، وشنو بھی یہی ہیں، شنکر جی بھی یہی ہیں، اور صبح میں کیا ہوا، خواب میں جب ایسا دیکھا تو صبح میں آ کر کے ان کے قدموں پر سر رکھ دیتے تھے اور بیت ہو جاتے تھے۔ یہ معاملہ تو صوفیوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو وہی بات عاشق سہروردی بھائی کہہ رہے ہیں کہ گرو کی صورت میں اس وقت پرکٹ ہوتے ہیں، اسی لیے ایک صورت کو پکڑ لینا چاہیے، جیسا کہ بزرگوں نے بھی کہا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اب آئیے، ہمارے 15ویں اسکالر کا نمبر آ گیا، امتیاز حسین صاحب کہتے ہیں کہ جو مرید اپنے تصور میں مرشد کے تصور کو اتار لیتے ہیں، جو مرید اپنے تصور میں مرشد کے تصور کو، مرشد کے تصویر کو اتار لیتے ہیں تو یعنی کہ اس کو معراج ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے بالکل برجستہ کہا دیا کہ اگر مرشد کا تصور اگر کوئی مرید قائم کر لے تو سمجھ لو کہ اس کا معراج ہو گیا، اور جس کے دل میں مرشد کا خیال بسا ہو، مطلب ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خیال بسا ہے، خدا بسا ہے۔ بالکل انہوں نے کہا دیا صاف صاف، اور پیر و مرشد کا تصور ہی خدا کا تصور ہے۔ اللہ اللہ، حق ہے، حق ہے، حق ہے جناب امتیاز بھائی۔ اب آئیے سنتے ہیں جناب صوفی احمد علی شاہ قادری صاحب کی بات، یہ ہندوستان سے ہی ہیں، ان کی بھی بات سنتے ہیں۔ پیری مریدی باطنی اور روحانی معاملہ ہے، خاکی وجود سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، پیری مریدی باطنی اور روحانی معاملہ ہے، خاکی وجود سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ خاکی وجود میں آپ ان کے کون لگتے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ مدھیہ پردیش میں ہیں کہ بنگلور میں ہیں کہ مدینہ میں ہیں کہ سعودی عرب میں ہیں کہ عراق میں ہیں کہ کہاں ہیں، کوئی مطلب، ان کا تعلق براہ راست روحانیت سے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ان کا حصہ آپ کے پاس ہے، تو یا تو آپ ان تک پہنچ جائیے گا یا وہ آپ تک پہنچ جائیں گے، اور وہ آپ کو کھینچ کر کے اپنے پاس لے آئیں گے اور اپنا فیض آپ کو عطا کر دیں گے۔ بالکل صحیح بات کہا جناب صوفی احمد علی شاہ قادری بھائی نے کہ پیری مریدی باطنی اور روحانی معاملہ ہے، خاکی وجود سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ اکبر، حق ہے، حق ہے۔ اب جو ہے جناب صوفی عبد الجبار انور صاحب، یہ بھی پاکستان سے ہیں، ماشاءاللہ، ان کی بات سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے پیغمبروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نے امت محمدیہ میں آنے کی دعائیں مانگی تھی تاکہ وہ معرفت الہی کے راز کو جان سکیں، سمجھ سکیں۔ بہت اچھی بات کہا۔ یہ جناب صوفی عبد الجبار انور صاحب کہتے ہیں کہ پیغمبروں نے جو ہے، خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے رسول پاک کی امت میں آنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 72 میں ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، یعنی جو یہاں دیدار یا نور بصیرت سے محروم ہے وہ وہاں بھی دیدار یعنی نور بصیرت سے محروم رہے گا۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتح ربانی نام کی کتاب میں کہ ہمارا پروردگار موجود ہے اور دیکھا جا سکتا ہے، پروردگار کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو 99 بار دیکھا ہے، کہ میں نے اللہ کو 99 بار دیکھا۔ کیسے دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ ظاہر دیکھا ہے کہ باطن دیکھا ہے، اس پر ہم لوگ کوئی چرچا کرنے والے نہیں، یہ خود سمجھیے اور خود غور کیجیے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی اس وقت تک عبادت نہیں کرتا جب تک میں اس کو دیکھ نہ لوں۔ مولا علی کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کو دیکھتا ہوں تبھی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، سیر الاسرار میں یہ بات ہے، نقل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے اپنے رب کو نور ربی کے واسطے سے دیکھا، میرے دل نے اپنے رب کو نور ربی کے واسطے سے دیکھا، یعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا۔
تصور مرشد جب مکمل ہو جاتا ہے تو دیدار الہی ہو جاتا ہے. تصور مرشد جب مکمل ہو جاتا ہے تو دیدار الہی ہو جاتا ہے اور ہم لوگ اللہ کا دیدار کر پاتے ہیں اور اللہ کے دیدار سے مشرف ہو جاتے ہیں اور اپنے منزل و مقصود کو پا جاتے ہیں. اس میں ایک بات انہوں نے کہی ہے، وہ یہ کہی ہے کہ پچھلے پیغمبروں نے رسول پاک کی امت میں آنے کی دعا کی تھی. ہمارے دادا حضور پیر مرشد فرماتے ہیں کہ مانگی یہ دعا حضرت موسیٰ نے کہ یا رب، مانگی یہ دعا حضرت موسیٰ نے کہ یا رب، مجھ کو بھی بنا دے تو غلامان محمد، مجھ کو بھی بنا دے تو غلامان محمد. یہی بات جناب صوفی عبد الجبار بھائی نے بھی اقرار کیا. اب آگے دیکھتے ہیں صوفی ظفر افتخاری بھائی نے کچھ اور کہا. وہ کہتے ہیں کہ امام ربانی حضرت مجدد علی افشانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصور مرشد کا قائم ہو جانا پیر و مرید کے درمیان کامل نسبت کی علامت ہے اور بارگاہ الہی میں پہنچنے کا کوئی راستہ اس سے زیادہ قریب کا نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کا اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے. تو اسی پر کسی شاعر کی بات لگی، پھر ہم کو یاد آ گئی کہ پڑھت پڑھت میری عمر بیت گئی، پڑھ نہ سکے ایک پارا، جب سے دیکھ لی توری صورت یا پڑھ گئی 300 پارا، تیری صورت نظر میں ناچ رہی ہے. کہا ہے نا بھائی، کسی شاعر نے بہت اچھا لکھا ہے اور قوالوں نے اس کو خوب دھن کے گایا ہے کہ پڑھت پڑھت میری عمر بیت گئی، پڑھ نہ سکی ایک پارا، جب سے دیکھ لی توری صورت یا پڑھ گئی 300 پارا، پڑھ گئی 300 پارا. اور قوال نے اس میں بہت اچھا جوڑ دیا کہ تیری صورت نظر میں ناچ رہی. تو نظر میں تو ناچی رہی، جس کو تصور قائم ہو جائے گا اس کا چہرہ تو اس کے سامنے ناچے گا ہی، ظاہر سی بات. اب جو ہے صوفی نصیر احمد قادری سروری بھائی ہیں، یہ بنگلور سے ہیں، ان کی بات بھی سنتے چلیے. بس نشست اب اپنے منزل و مقصود تک پہنچنے والا ہے، تھوڑی سی اور برداشت کر کے ہمارے یہ اگلے محقق کی بات ضرور سنتے چلیے. جناب سروری بھائی کہتے ہیں کہ کان آنکھ ناک زبان دل دماغ من، کان آنکھ ناک زبان دل دماغ من، یہ رب تک پہنچنے کے 7 راستے ہیں. اللہ، کان آنکھ ناک زبان دل دماغ من، یہ رب تک پہنچنے کے 7 راستے ہیں. کسی بھی راستے سے جائیں آپ جا سکتے ہیں. جب ہماری باطنی آنکھ کھلے گی تو نور کا دیدار ہوگا، جب ہماری باطنی آنکھ کھلے گی تو نور کا دیدار ہوگا، وہی نور اس کا رب ہوگا، وہی نور اس کا رب ہوگا. یہ 7 راستے سے کسی راستے سے جائیے، آپ جا سکتے ہیں اور اپنی باطنی آنکھ کو کھول سکتے ہیں. باطنی آنکھ کو کھول کر کے رب کا دیدار کر لیجئے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب. تمام محققین حضرات اور ہمارے تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اس موضوع پر بہترین باتیں پیش کی ہے. میں نے ان کے بہتر مواد کو چن کر کے انتخاب کر کے اس کی وضاحت کر کے میں نے ایک نیا انداز میں آپ کے سامنے تجزیہ پیش کیا ہے. اگر پسند آیا ہو تو ضرور کہیے گا، اور اگر نہیں پسند آیا ہو تو بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ انداز آپ کو میرا کیسا لگا. چونکہ پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ سب کی باتوں کو حرف بحرف بیان کرتے تھے، جس سے ہمارا اصل مواد گم ہو جاتا تھا. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اختصار کو استعمال کرتے ہوئے ہم آپ کے اصل مواد کو چن لیتے ہیں اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں. اور دیکھیے اور ہم کو بتائیے گا کہ یہ باتیں آپ کو کیسی لگی اور آپ کو اس میں آپ کی تشنگی بجھ رہی ہے کہ نہیں. اگر نہیں بجھ رہی ہے تو اگلے بار سے ہم کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں گے. مقصد ہے آپ کا میسج ہم تک پہنچنا اور لوگوں تک پہنچانا. اور ہم آپ سے بار بار یہی التجا کرتے ہیں کہ اپنے میسج کو اختصار کے ساتھ ہی پیش کیجیے، تاکہ اگر کسی بات کو ہم وضاحت کے ساتھ پیش کر سکیں تو لوگ سمجھ سکیں. اور ورنہ اگر صرف کہانی نما خوب لمبی چیزیں پڑھیں ہم اور بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر مزہ نہیں آتا ہے. چلیے بہت بہتر. اب آئیے آخر میں اپنے چند جملے ہمارے سنتے جائیے. حالانکہ ہم نے اپنے کئی جملے بیچ بیچ میں انکلوڈ کیے ہیں اور کافی تفصیل اور تبصرے کے ساتھ بات آج ہم نے کیا ہے اللہ کے کرم سے، آپ کی دعاؤں سے. لیکن آخر میں چند جملے جواب کے حوالے سے یعنی سوال کے تعلق سے لیتے چلیے. پہلا یہ ہے کہ مرید کو تصور مرشد کرنا روحانیت کے سفر کے لیے ضروری ہے، یقیناً ضروری ہے، کیونکہ مرشد نائب رسول ہے اور خدا کا آئینہ ہے. خدا کا آئینہ ہے، دیکھ اپنے پیر کی صورت، محمد کی علی کی ہے یہی شبیر کی صورت. اور دوسرا یہ ہے کہ تصور سیک کرنے کے ہر خانقاہ کے الگ الگ طریقے ہیں. جیسا پیر بتائے ویسا کرنا چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے، اپنا کوئی طریقہ ایجاد مت کیجیے.
اور تیسرا کہ جس نے اپنے مرشد کو نہیں دیکھا ہو اس کو خواب میں صورت دکھائی جا سکتی ہے، اور ایسا میرے پیر کے ساتھ کئی بار ہوا ہے۔ خواب میں پیر چاہیں تو اپنا تصویر دکھا سکتے ہیں اور سب کچھ سحر کرا سکتے ہیں میرے بھائی۔ چوتھا یہ کہ گونگا کلمہ من میں چاہے تو پڑھ سکتا ہے اور قلب سے اس کی تصدیق کر سکتا ہے اور اس کو سمجھ بھی سکتا ہے۔ پیر چاہیں تو اس کو بہت اچھے سے الہامی صورت میں بھی سمجھا سکتے ہیں، اشارے میں بھی سمجھا سکتے ہیں، جیسے چاہے ویسے سمجھا سکتے ہیں۔ یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ بہرے مرید کو پیر اپنے اشاروں پر اور باڈی لینگویج سے بھی چاہے تو تعلیم دے سکتے ہیں، ہے نا۔ بہرے مرید کو پیر اپنے اشاروں پر اور اپنے باڈی لینگویج سے بھی چاہے تو تعلیم دے سکتے ہیں، اور اپنی توجہ سے، خصوصی توجہ سے اور الہامی تربیت چاہے تو کر سکتے ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ اور آخر میں یہ میرا شعر سنتے چلیے، بڑا ہی مزہ آ جائے گا اور بہت ہی آزاد ہو جائیے گا پھر اس معاملے سے۔ میں نے آج سے کئی سال پہلے لکھا تھا کہ میاں معراج تصور کی ضرورت کیا ہے، میاں معراج تصور کی ضرورت کیا ہے، کوئی تصویر بھی ہے اس کے سوا کیا کہنا، کوئی تصویر بھی ہے اس کے سوا کیا کہنا، جلوہ حسن خداوند تیرا کیا کہنا، جلوہ حسن خداوند تیرا کیا کہنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔